سکھاتے ہیں. اور وہاں سے پھر میں نے اپنے لیے ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ میرے لیے کیا سوٹ کرتا ہے, میں کس پروفیشن میں جاؤں اور کہاں سے اپنا ریئل لائف کو آگے موو آن کروں. اور ایئر لائن انڈسٹری سے ہی میں کرتے کرتے پھر میں کینیڈا پہنچا اور میں نے اپنا یہ انتخاب کیا. تو آپ کو کینیڈا کیسے آنا ہوا؟ پاکستان میں جب میں پی آئی میں کرتا تھا کام تو میں نے دیکھا کہ مجھے کافی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا, اور ٹریولنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کینیڈا اور امریکہ دو ایسے کنٹری اور انگلینڈ ایسے تھے جہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ دا لینڈ آف اپرچونیٹیز, اور مارکیٹ بہت واسٹ ہے اور آپ کی محنت کو بہت اکنالج کیا جاتا ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جاب کے حلقے سے نکل کے میں دوبارہ کسی انٹرپرینورشپ میں آؤں, اور اس کے لیے مجھے یہ اچھا لگا کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز ان ملکوں میں کافی زیادہ ملتی ہیں. تو یہ چیز سوچتے ہوئے پھر میں نے کینیڈا کا جو آغاز کیا اپنی پریکٹیکل لائف کا, اور یہاں پہ آ کے میں نے بلکہ شروع میں جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے اپنا آغاز امریکہ سے شروع کیا, اور میں نے وہاں پہ آ کے تقریباً 1.5 سال بزنس کیا. کس ٹائپ کا بزنس؟ میرا ایک کزن ہے جنہوں نے مجھے گیس اسٹیشن کے بزنس میں مجھے شروع کروایا مجھے کام, اور میں نے تقریباً 1.5 شیل کا گیس اسٹیشن آن کیا امریکہ کی اسٹیٹ کنیڈیکٹ میں, اور وہاں پہ میں نے اپنا نارتھ امریکن کے اندر پریکٹیکل لائف شروع کی. اچھا, باقاعدہ؟ جی باقاعدہ. لیکن کیونکہ میں رہائشی کینیڈا کا تھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ گیس اسٹیشن کی فیلڈ میں جا کے مجھے کچھ ایسا فیل ہوا کہ میں اس کے لیے نہیں بنا, اور کوئی اس کے اندر میری سکلز, میری ایجوکیشن, کوئی بھی چیز اپلائی نہیں ہو رہی. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس کینیڈا آ کے یہاں پہ اپنا دوبارہ اپنا سٹارٹ لوں, بجائے اس کے کہ میں امریکہ میں اور کوئی گیس اسٹیشن پہ گیس اسٹیشن خریدتا جاؤں یا کچھ اس انڈسٹری کی طرف جو ہے. تو وہ آپ کو آپ کو سوٹ نہیں کیا اس نے, یا اٹریکٹ نہیں کیا اس نے آپ کو؟ وہ مجھے کلک نہیں کیا. لائک اس میں پیسہ تو بہت تھا لیکن کوئی ریکگنیشن, کوئی آپ کی پرسنل انٹرسٹ سکلز جو ہیں وہ یوز نہیں ہو رہی تھی کہ جی آپ کچھ اس کے اندر ایسا کر سکیں جس سے میں یہ فیل کروں کہ میں کچھ اچیو کر رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو یو سولڈ دیٹ گیس اسٹیشن؟ جی میں نے وہ گیس اسٹیشن سیل کر دیا اور کیم بیک ٹو کینیڈا, اور 2003 میں نے کینیڈا سے جو ہے اپنا دوبارہ یہاں پہ تھوڑا عرصہ پی آئی جوائن کیا. دوبارہ آپ ایئر لائن میں آ گئے؟ دوبارہ اپنی ایئر لائن. یا ایئر لائن بزنس جسٹ لائک ان یور بلڈ, یو نو؟ آپ کہہ سکتے ہیں ایئر لائن از آلویز ان مائی بلڈ, بیکاز وہ میرا فرسٹ ریجن تھا پریکٹیکل لائف کا, اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا کام کرنا, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر آج بھی موقع ملے تو میں دوبارہ ایئر لائن میں چلا جاؤں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے یہاں پہ کام شروع کیا اور تقریباً 1 سال ایئر لائن کے ساتھ کام کیا اور اپنے کام کو انجوائے کیا, کیونکہ مجھے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں سے میں دوبارہ اپنی لائف کو سٹارٹ کروں. اچھا اچھا. تو آپ پھر یہ ایئر لائن چھوڑ کے اور گیس اسٹیشن بیچنے کے بعد تو آپ کس فیلڈ کو آپ نے سمجھا کہ وہ آپ کے لیے موضوع ہے اور آپ اس میں ایک اسٹار بن سکتے ہیں؟ کینیڈا کے اندر میں نے جب ایئر لائنس کرتے ہوئے میں نے یہ تھوڑا سا سرچ کیا مارکیٹ کو کہ یہاں پہ کون سی مارکیٹ جو ہے زیادہ گروئنگ ہے اور ڈیمانڈ کس کی ہے, اور جاب مارکیٹ یہاں پہ بڑی ایوریج چلتی ہے, ڈپینڈس کہ آپ کس پروفیشن کے اندر جا رہے ہیں. تو میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ مورگیج بروکر اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یہ دو جو ہے اچھا فیلڈ ہے, لیکن اس میں محنت بہت ہے, کمپٹیشن بہت ہے, لیکن اگر اس میں آپ آئیں اور محنت کریں تو آپ گرو کر سکتے ہیں. اچھا اچھا, دیٹس ونڈرفل, دیٹ ونڈرفل. تو اب جو آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر باقاعدہ ایک پہچان ہے یہاں پہ مسیساگا اور کینیڈا کے اندر, ماشاء اللہ کامیاب ترین بزنس کر رہے ہیں, آپ نے ریمیکس کو کیوں سلیکٹ کیا؟ وائی ناٹ یو بیکم یور اون free broker agent or your own real estate company? Why you have chosen the Remax? دیکھیں میں نے جب کام شروع بھی کیا تو میں شروع سے ہی میں نے یہ فیل کیا کہ میں نمبر 1 کمپنی کون سی ہے, کیونکہ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اگر آلریڈی ایک کمپنی وہاں پہ نمبر 1 ہے تو آپ ان کا نام لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. شروع میں اسپیشلی کسی بھی کام کے اندر آپ کو شروع میں ایک بیک اپ چاہیے ہوتا ہے, ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھے نام کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میں جب جیسے ہی اس ریئل اسٹیٹ میں بھی آیا تو میں نے دیکھا نمبر 1 کمپنی کینیڈا اور نارتھ امریکہ کے اندر جو تھی وہ ریمیکس ہے, اور میں نے یہاں سے اپنا آغاز شروع کیا کہ میں ریمیکس ہی جوائن کروں. It's originated from Canada or it's an American company? It's an American company, it's an American based company, لیکن یہ آل اوور ورلڈ کے اندر اب ہے,
اور آلموسٹ 100 کنٹریز کے اندر یہ ابھی تک پھیل چکی ہے. اچھا 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 اوکے. تو آپ نے ایز اے ٹرینی اسٹارٹ کیا یہاں پہ؟ جی میں نے ایز اے ٹریننگ اسٹارٹ کیا یہاں پہ, اور کورسز کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے میں ری میکس کے اندر آیا تو میں نے پہلے تقریباً اپنے فرسٹ ایئر کے اندر میں نے بلکہ اپنے آفس کی طرف سے اور اپنے ری میکس کی طرف سے ریکٹ قائم کیا جس کو کہتے ہیں روکی آف دا ایئر. اچھا روکی آف دا ایئر. مجھے وہ پہلا ایوارڈ ملا, اور پلیٹنم کلب مجھے ایوارڈ ملا ری میکس ہیڈ آفس. ماشاء اللہ. تو کتنا بزنس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ایوارڈ ملتے ہیں؟ جی تقریباً میں نے پہلے سال تقریباً 65 گھر بیچے اپنے فرسٹ ایئر کے اچھا اندر, ماشاء اللہ. جو کہ ایک نئے بندے کے لیے ایک فنامنل نمبرز کاؤنٹ. یہ جو 65 گھر آپ نے بیچ دیے, کیا آپ کو گیدر سنگھی تھی آپ کے پاس, کیا ان کو سنگاتے تھے آپ, کتنی جلدی آپ نے کلوز کیا یہ؟ جی اصل میں جیسے میں اس فیلڈ کے اندر آیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے جتنے بھی حلقہ احباب تھا, جو اپنے دوست تھے, اور جو کینیڈا از اے ویری گروئنگ کنٹری, یہاں پہ ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ امیگرینٹ آتا ہے. تو میں نے یہاں سے سب سے پہلے اپنا سٹیپ لیا کہ سب سے پہلے میں اپنے ملک سے, اپنے نیشن کے لوگوں سے کس جا کے ملوں اور ان سے کہوں کہ میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں اور میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مجھے سپورٹ کرنے والے میرے اپنے دوست, میرے اپنے احباب, جو یہاں پہ جو میرا حلقہ تھا سوشل نیٹ ورک, میں نے ادھر سے شروع کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ میں گرو کرنا ہوا, مارکیٹ کی طرف جانا شروع ہوا کہ مجھے اور کون سی ملٹی کلچرل نیشنلٹیز ہیں جو مجھے بزنس دے سکتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ فرسٹ ایئر میں مجھے اچھا. آپ کو جو 65 آپ نے گھر بیچے, اس میں دیسی کینیڈین جو ہیں ان کا کتنا پرسنٹیج ہے, اور جو لوکل ہے ان کا کتنا پرسنٹیج ہوگا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی تقریباً 50 جو تھے وہ اس وقت ایوریج اپنے لوگ تھے, ساؤتھ ایشین, جن مکان آپ سے خریدے, اور تقریباً 15 اس وقت جو تھے باقی سارے نیشنلٹیز. اس کا مطلب ہے یور پرائم کسٹمر اور کلائنٹیل از دیسی کینیڈین. یو پراؤڈ دیٹ؟ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. لوگ کہتے ہیں کہ یار دیسی سے بزنس بڑا مشکل ہے, لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ نے دیسی سے بزنس کر لیا تو امریکن سے اور کینیڈین امریکن سے آپ بزنس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. یو نو ہمارے دیسی ڈیفینیٹلی دے ہیو اے لاٹ آف کویشچنس, لاٹ آف دے وانٹ گرانٹیڈ سو مینی تھنگس, لیکن اگر ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ آنیسٹ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, اور یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا, اور یہ ہمیں صحیح ڈیل دے گا, وہ آپ کو پورے شہر میں پھیلا دیں گے. یہ بالکل سچ ہے, اور میں اس پہ 200% بلیو کرتا ہوں کہ میری کمیونٹی ہی میرا پرائڈ ہے. اور دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارا ملک, ہماری قوم ہمارا وقار ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لوگ مشکل ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کے اندر ایک ٹرسٹ قائم کرنا اور ایک کانفیڈنس بلڈ کرنا اور ایک لائلٹی قائم کرنا ہی اصل ہمارا جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے. بالکل صحیح. کہ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کام کریں, اور ہارڈ ٹائم تو دیکھیں آپ کو کوئی بھی دے سکتا ہے اور ہر کوئی دیتا ہے, کیونکہ یہ آپ کی لائف کی بگیسٹ پرچیز ہوتی ہے. بالکل. اس کے اندر کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ جی آ کے کہ جی بس ہم لینے آپ ٹی وی لینے بھی جاتے ہیں تو آپ 5-6 ڈفرنٹ سٹورز پہ جاتے ہیں, تو یہ تو پھر گھر کی پرچیز ہے. لیکن یہ ہے کہ کافی مشکل مرحلے بھی آتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شروع دن سے جب کام شروع کیا تو میں نے ایک چیز کی اپنے آپ سے قسم کھائی تھی کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی کلائنٹ کو ایسی جگہ جا کے کوئی چیز نہیں سیل کروں گا جو مجھے پتہ ہو کہ جو نقصان دے گی اس کو. ٹھیک ہے, میرے اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو کلائنٹس ہیں, جو پاکستانی بھائی ہیں, جو اپنی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, کہ ان کو سب سے پہلے وہ مشورہ دیتے ہیں جو ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کی سنتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں. بالکل. تو یہ کمبینیشن ہے. یا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ریئل اسٹیٹ کے اندر اور فائنینس میں اور لون کے اندر, یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر ود دا کلائنٹ کہ جی 1 2 3 4. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کی سینگ ہے کہ پہلے لکھ لے بعد میں دے, بھول پڑے تو پرچی سے لے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے دیسی کو یہ آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں ان سے, اور ان کو ایکسپلین کر دیں اور اسپیل آؤٹ ایوری تھنگ, کوئی چیز گھما کے نہ رکھیں کہ جی ہو جائے گا, تو فکر ہی نہیں کریں, بس کام ہو جائے گا, بس آپ ہاں کریں. نہیں, ان کو آپ اسٹریٹ فارورڈ بات بتائیں, ہر چیز لکھت پڑھت کے بات کریں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ